وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کہا کہ تمہیں اس پر تعجب ہوگا کہ انسان سے جانور کیسے بنتا ہے. تو تمہیں ایک مثال دیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تغیر تو ویسے بھی ہمارا تغیر تو تم دیکھتے ہو، ہم جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں یعنی بہت بوڑھا کر دیتے ہیں تو کہ ہم اس کو ننکسہ فی الخلق طبعی حالت میں اس کی الٹا کر دیتے ہیں. کیا مطلب کہ انسان کمزوری اور ضعف سے، ایک دن کے بچے کو سوچیں کیسا ہوتا ہے. نرم چیزیں کھاتا ہے، دانت نہیں ہے، پکڑنے کی قوت کمزور ہے، کھلانے والا چاہیے، چلانے والا چاہیے، نرم غذا چاہیے. یہی ہے بچہ. اب اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں، طاقتور ہو گیا، پہلوان ہو گیا، دیسی گھی پی رہا ہے، انڈے کھا رہا ہے، گوشت پھاڑ رہا ہے، پوری رانیں منہ سے لگا کر اس کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. یہ جوانی ہے. بڑھاپا آیا، دانت گر گئے، چلنا پھرنا معذور ہو گیا، پھر بچے والی حالت ہو گئی. نرم غذا چاہیے، پوڈنگ بن رہی ہے، کسٹرڈ بن رہا ہے، چوری بن رہی ہے، چمچے سے کھلایا جا رہا ہے، وہی بچے کی طرح. ہاتھ سے پکڑ کے چلایا جا رہا ہے، واش روم لے جایا جا رہا ہے بچے کی طرح. حتیٰ کہ جیسے بچپن میں پیمپر لگتے ہیں، بڑھاپے میں جا کے پھر پیمپر لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ننکسہ فی الخلق ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. اللہ کہتے ہیں لٹا دیتے ہیں بابا. تو جیسے ہم ایک انسان، یہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تو جیسے ہم ایک جوان کو بوڑھے میں تبدیل کر دیتے ہیں، ایک بچے کو جوان میں تبدیل کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہمارے لیے انسان کو کسی جانور میں تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں. آپ بچے کی پیدائش، پہلے دن والے بچے کی ناتوانیوں اور کمزوریوں کو سوچیں ذرا. پہلے دن کا بچہ کیسے ہوتا ہے؟ روئی کا گالا جیسے، بالکل لگتا ہے کہ ہاتھ لگاتے ہوئے لوگ ڈرتے نہیں ڈرتے. مائیں تو پھر سنبھال لیتی ہیں، کسی اور کو پکڑائیں تو بس اس کو لگتا ہے کہ بس یہ میرے ہاتھ سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ہاتھ میں. اس کو ایک دن کا بچہ کتنا لپٹا لپٹو کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی آپ کسی کو پکڑا نہیں سکتے. یہی بچہ پھر دنیا میں کیسے طاقت کے مظاہرے کرتا ہے. دانتوں سے گاڑیاں کھینچ رہے ہیں لوگ، اور ویٹ لفٹرز کو دیکھیں کیا کیا کچھ اٹھا رہے ہیں. 400 کلو ویٹ اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے 100 کلو ویٹ اٹھا رہے ہیں. اور پھر یہی انسان، یہی ویٹ لفٹر جو سینکڑوں کلو وزن اٹھاتا ہے، یہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اپنی ناک پر سے مکھی نہیں اڑا سکتا. یہ ہاتھ یہاں لا کر یوں کرنا ممکن نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے پہلوان کو میں نے خود تو نہیں دیکھا، لوگوں نے دیکھا تھا جنہوں نے مجھے بتایا. ہائے ہائے، کہتے ہیں کہ اس کی قوت ایسی تھی کہ اپنے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ انسان ہے یا جن ہے. جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا تروڑ مروڑ دیتا. لوہے کو موڑنا اور یہ کرنا، اور انگلیاں تھیں اور ہاتھ تھے کہ جیسے کوئی شکنجے ہوتے. مشہور تھا کہ اگر یہ کسی گردن پہ صرف ہاتھ رکھ دے اور یوں کر دے تو بندے کی ادھر جان نکل جائے. عجیب عجیب طاقت کے مظاہرے وہ کرتا تھا. درختوں کو، بڑے بڑے درختوں کو تنوں سے پکڑنا اور یوں زور لگانا، جڑوں سمیت درخت ہاتھ کے اندر آ جاتا. تو اس کو کسی نے آخری عمر میں دیکھا. اچھا وہ ذرا زیادہ وہ کرنے کی جسے کہتے ہیں، وہ بیچارے کو ایک تو پہلے راشا ہوا، ہاتھ کانپتے تھے یوں کر کے سارا دن، کچھ نہیں پکڑ سکتا تھا ہاتھ سے. یوں پانی کا گلاس پکڑتا تھا تو وہ چھلکتا منہ تک نہیں جا سکتا تھا. خیر وہ دور گزرا بیچارے کا. پھر وہ بالکل آخر میں اس کے ضعف کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اس سے ہاتھ یوں نہیں اٹھا سکتا تھا. ایک بندہ اسے کنارے سرہانے بیٹھا ہوا تھا، بیمار تھا. وہ بندے کا خیال نہیں تھا تو اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب بے بسی سے کچھ کہہ رہا ہے. ہونٹ ہل رہے ہیں اور آنکھ میں دنیا جہان کی بے بسی. تو جو بندہ ساتھ بیٹھا تھا کہتا ہے میں کان لے گیا اس کے ہونٹوں کے پاس، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہتا ہے یہ مکھی تنگ کر رہی ہے، اس کو اڑاتے میرے اوپر. جسم پر مکھی بیٹھی ہے، چہرے پر آ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے بار بار.
اس کو ذرا اڑا دیں. اپنے چہرے سے ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا. اور کہتے ہیں یہ جب اس نے کہا نا مکھی اڑانے کے، دوسرے سے کہا میرے اوپر سے مکھی اڑا دو، تو ایسے اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو نکل کر یوں نیچے گئے اس اپنی بے بسی کے اوپر. کیا زمانہ تھا کہ دنیا درخت اپنے تنے سے اکھاڑنے والا بندہ آج اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا. یہ مناظر اللہ میں دکھاتے ہیں. یا آج دنیا میں جتنے بڑے بڑے پہلوان ہیں، باڈی بلڈرز ہیں، ریسلرز ہیں، کبھی آپ ان کی آخری عمر کا پوچھیں کسی سے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو جائے، طویل ہو جائے، آخر زمان بہت سو گئے. ہر ایک کا ضروری نہیں ہے، بہت سو گئے. کیا کہا قرآن؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. جس کو ہم بوڑھا کر دیں اس کو ہم دوبارہ بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. اور تم اس تغیر سے تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، ان طاقتوں کا استعمال سمجھتے. ان طاقتوں پہ مغرور کیوں ہوتے ہو؟ جوانیوں پر مغرور کیوں ہوتے ہو؟ قوت کو یہ جب جوانی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، تو یہ کیوں سمجھ بیٹھتے ہو کہ یہ ہمیشہ رہے گی؟ اس کو عارضی کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کو وقتی کیوں نہیں سمجھتے؟